ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی میں کئی بل تھے جن میں کئی چوہوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ یہ مٹی کے پہاڑ تھے۔ یہ مٹی کی پہاڑی تھی جس پر طرح طرح کے پودے پھیلے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان میں چوہوں کی بل تھی جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان بلوں میں ایک بل ایک چوہیا کی بھی تھی جس کا نام زیما تھا۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ دوسرے چوہوں کی نسبت اسے عقل سے کچھ واسطہ تھا، جس کی وجہ سے اکثر چوہے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس چلے آتے اور زیما انہیں اپنی عقل و فہم کے مطابق حل بتا دیتی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کی مشکلات کو دور کر دیتے تھے، اس لیے زیما کو سب چوہے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کی بارش خوب برسی، جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کے ان کے بلوں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو چوہوں کی غذا بن جاتے، لیکن بڑے کیڑوں کو انہوں نے وہاں سے بھگا ڈالا۔ انہی نووارد جانوروں میں ایک چھوٹا کچھوا بھی شامل تھا جو جسامت میں چوہوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ وہ ہر کسی کی بل میں گھس جاتا، وہاں پر موجود ذخیرہ کی گئی خوراک چٹ کر جاتا۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں سے بھگا دیں، مگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ کچھوا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا۔ وہ چوہوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا تھا۔ تنگ آ کر سب چوہے زیما کے پاس چلے آئے اور اس سے مدد طلب کی۔ زیما نے کچھوے کے بارے میں سوال جواب کیے تاکہ اس سے اس کی جسامت اور حلیے سے آگاہی ہو سکے۔ چوہوں نے اپنی معلومات کے مطابق اس کے سامنے کچھوے کی تصویر کھینچ دی۔ زیما کچھوے کے حلیے سے باخبر ہو چکی تھی۔ زیما نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ میں ایک آدھ دن میں کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہوں۔ سب چوہے زیما کی تسلی پر واپس لوٹ گئے۔ زیما کو معلوم نہیں تھا کہ کچھ دور پودوں کی آڑ میں کچھوا ان کی سب باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے زیما کو سبق سکھانے کا ارادہ ٹھان لیا تھا۔ وہ چپکے سے زیما کی بل میں داخل ہو گیا۔ زیما چوہوں کو رخصت کرنے کے بعد کچھوے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گیا، جیسے وہ فیصلہ کر چکی ہو۔ زیما کپڑے جھاڑ کر اپنی بل میں داخل ہو گئی۔ ابھی وہ کچھ فاصلہ ہی طے کر پائی تھی کہ اسے راہداری میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی بل میں ایک لال بجگڑ گھس آیا ہے۔ یہ سرخ رنگ کی کالے دھبوں والی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ لال بجگڑ کی جرات دیکھ کر زیما کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض میں سے ایک ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن دبا کر اسے روشن کر دیا۔ تیز زرد روشنی پوری راہداری میں پھیل گئی۔ لال بجگڑ روشنی سے بڑے ڈرتے تھے، اس لیے وہ اپنے قریب روشنی دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ زیما نے ٹارچ کی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں ڈالی تو وہ تکلیف سے تڑپ کر رہ گیا۔ وہ زمین پر الٹ کر دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے روشنی سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جب تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ عاجزی و انکساری سے زیما کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ اس عذاب کو ختم کر دے۔ زیما نے روشنی بند کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ خاموشی کے ساتھ اس کی بل میں سے باہر نکل جائے اور آئندہ کسی بھی چوہے کی بل میں داخل نہ ہو تو وہ اس کی جان بخش سکتی ہے، ورنہ وہ اسے تیز روشنی میں ہی جلا ڈالے گی۔ لال بجگڑ نے فوراً شرط مان لی اور زیما نے ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں سے ہٹا لی۔ جان بچنے پر لال بجگڑ نے فوراً ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔
زیما کو جب اطمینان ہو گیا کہ لال بجگڑ واقعی وہاں سے جا چکا ہے تو وہ ٹارچ کو بند کر کے اندر کی طرف چل دی۔ یوں ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کا سر چکرا کے رہ گیا، کیونکہ وہاں عجیب سا جانور ارغوانی رنگ کا گاؤن پہنے زیما کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ زیما اس کی صورت نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچی تو اس جانور نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر زیما کو اندازہ لگانے میں ذرا دیر نہ لگی کہ وہ کچھوا ہی ہو سکتا ہے۔ کچھوے نے زیما کو دیکھ کر دانت نکال دیے۔ زیما نے اس سے سوال جواب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ سیدھی باورچی خانے چلی آئی اور اپنی فریج میں سے 2 موٹے موٹے سرخ بیر نکال لائی۔ بیروں کو تشت میں رکھ کر وہ کچھوے کے پاس چلی آئی۔ کچھوا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زیما نے سرخ بیر کچھوے کو پیش کیے اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت گھر میں اور کوئی چیز تیار نہیں، ورنہ وہ مہمان کی خاطر تواضع زیادہ اہتمام سے کرتی۔ کچھوے نے شکریہ ادا کیے بغیر دونوں سرخ بیر اٹھائے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈال لیے۔ بیروں کا گودا بڑا رسیلا اور میٹھا تھا۔ کچھوا زیما کی خدمت سے بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اب یہیں رہے گا، کم از کم میٹھے بیر تو کھانے کو ملیں گے۔ کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیر کے اندر گٹھلی ہوتی ہے جسے چوس کر پھینک دیا جاتا ہے۔ کچھوے نے لالچ میں آ کر گٹھلی نگلنے کی کوشش کی تو وہ اس کی حلق میں جا پھنسی۔ پھر کیا؟ کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ زیما کی ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ زیما نے فوراً ہمدردی جتائی اور اس کی کمر پہ ہاتھ مارے تاکہ گٹھلی نکل جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس سے نہ تو بولا جا رہا تھا اور نہ ہی صحیح طریقے سے سانس لیا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کچھوے کو سانس لینا دشوار ہو گیا۔ زیما یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی کہ اگر کچھوا اس کے بل میں ہی مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے جائے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے کو کہا کہ اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے بمشکل اشارے سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا تو زیما نے فوراً اسے راستہ سمجھا دیا۔ کچھوا گرتا پڑتا اٹھتا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا حلق تھام رکھا تھا۔ زیما اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اس سے بے خبر اپنی تکلیف کی شدت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ زیما کیچڑ کے شروع میں ہی رک گئی۔ وہ کچھوے کو آگے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ کیچڑ دراصل دلدل تھی جو کہ اپنے اندر آنے والے جانوروں کو نگل لیتی تھی۔ کچھوا جب کافی آگے بڑھ گیا تو اس کے پاؤں کیچڑ میں دھس گئے۔ کچھوے کو اپنا آپ اٹھانا دشوار ہو گیا۔ وہ حلق کی تکلیف کو بھول کر کیچڑ سے پاؤں نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جتنا اوپر کو زور لگاتا دلدل اسے اتنا ہی نیچے کی طرف کھینچ لیتی۔ کچھوے کو اندازہ ہو گیا کہ زیما نے اس کے ساتھ چالاکی کرتے ہوئے اسے کیچڑ والی دلدل میں اتار دیا ہے۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایک طرف سرخ بیر کی گٹھلی حلق میں پھنسی ہوئی تھی اور اذیت پہنچا رہی تھی، تو دوسری طرف دلدل آہستہ آہستہ اس کے جسم کو نگلتی جا رہی تھی۔ زیما خاموشی سے کچھوے کو دلدل میں ڈوبتا ہوا دیکھتی رہی۔ جب کچھوا دلدل میں بالکل غائب ہو گیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ کچھوے سے سب کی جان چھوٹ چکی تھی۔ برسات کا موسم بھی ختم ہو چکا تھا۔ تیز دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی۔ کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی آمد کا سلسلہ بھی رک چکا تھا۔ زیما نے محفوظ خوراک کو دھوپ لگوانے کا سوچا تاکہ اس میں برساتی نمی ختم ہو جائے۔ اگلے دن اس نے محفوظ کیا ہوا پنیر باہر نکالا اور اسے دھوپ میں رکھ دیا تاکہ اس میں برسات کے اثرات ختم ہو جائیں۔ پنیر کی خوشبو جب فضا میں پھیلی تو تتلیوں نے اس کی طرف راہ لی۔ وہ پنیر پر بیٹھ کے اس کا رس چوس چوس کر اڑ جاتی۔
زیما یہ تماشا دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ پنیر کا رس تو برساتی نمی تھی جس کا نکل جانا ضروری تھا۔ تیز دھوپ کے موسم کے آغاز پر چوہوں کو کسی بات کا خوف باقی نہیں رہا تھا۔ برسات کے باعث جو کیڑے مکوڑے وہاں آتے تھے ان سے جان چھوٹ چکی تھی اور کچھوا بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ زیما نے سب چوہوں کو اپنے گھر میں بلا کر ان کی ضیافت کی اور انہیں ہنس ہنس کر بتایا کہ اس نے کیا ترکیب لڑائی کہ کچھوا خود بخود اپنے پیروں پر چل کر دلدل میں جا گھسا اور پھر بے بسی کے عالم میں دلدل میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ زیما کی کہانی سن کر سب چوہوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔